بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ہندوؤں کو سانپ اور بچھو کہا کرتا تھا جن کی فطرت میں صرف ڈنک مارنا تھا۔ میں ہندوؤں سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وہ اپنے سالاروں اور مشیروں وغیرہ سے کہہ رہا تھا، ان کے سر ابھی کچلے نہیں گئے۔ میں ان کے ہتھیار ڈالنے سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سانپ بل میں چلا جائے یا اسے ٹوکری میں بند کر دو تو اس کی فطرت نہیں بدل جاتی، اس کا زہر ختم نہیں ہو جاتا۔ موقع ملتے ہی وہ ڈنک مارے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، مجھے خدا اتنی لمبی عمر نہیں دے گا کہ میں محمد بن قاسم کی سرزمین کو ہندوؤں سے پاک کر سکوں۔ معلوم نہیں میرے بعد آنے والے ادھر توجہ دیں گے یا نہیں۔ اگر انہوں نے ہندو کے ساتھ دوستی کر لی تو یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ ہندو جب تک زندہ ہے اسلام کو ڈستا رہے گا اور ہندوستان کی زمین مسلمانوں کے خون سے تر رہے گی۔ ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ جنہیں مدد کو پہنچنا ہوگا ان پر ہندو اپنی دوستی کا اور اپنے پیار کا فریب طاری کیے رکھے گا۔ ہندو اس بیوی کی مانند ہے جو خاوند کے پاؤں دھوتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ بنی نظر آتی ہے، مگر اس کی در پردہ آشنائی کئی مردوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ خاوند کے لیے پیار میں لپٹا ہوا فریب رہتی ہے۔ سلطان محمود کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا، دو قومیں ایک مٹی کی اور ایک سانچے کی بنی ہوئی ہیں، ایک یہودی دوسرے ہندو۔ اسلام دشمنی ان کی فطرت کا حصہ اور مذہب کا فریضہ ہے۔ جس دور میں مسلمان ان سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ دور امت رسول کے زوال کا دور ہوگا۔ ملت اپنا ملی وقار کھو بیٹھے گی۔ سلطنتوں اور ریاستوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کے حکمران قوم کو رعایا بنا لیں گے، ان کی زبانیں بند کر دیں گے اور انہیں ہندو اور یہودی کے خلاف بات کرنے سے روک دیں گے، کیونکہ انہیں اپنی حکمرانی اور بادشاہی کا تحفظ اسلام کے ان دشمنوں کی خوشنودی میں نظر آئے گا۔ وہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور ہوگا۔ خدا کی یہ زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی رہے گی۔ سلطان محمود اپنے اس روحانی پیشوا کی بات بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی روح کانپ رہی ہے۔ اور تمہاری اس سلطنت پر بے دین من مانی کریں گے، ابو الحسن خرقانی کہہ رہے تھے۔ غزنی، کابل، قندھار اور گردیز اس قوم کے پاؤں تلے روندے جائیں گے جس کا کوئی دین نہیں اور جسے دین والے مسلمان اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔ یا شیخ و مرشد، سلطان محمود نے تڑپ کر کہا، قوم پر آنے والی بدبختیوں کو میں آج کیسے روک سکتا ہوں؟ میں کیا کروں؟ تمہارا مقبرہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، شیخ خرقانی نے کہا۔ مستقبل کا خونی کھیل تمہارے اور میرے مقبروں کے ارد گرد کھیلا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو، اور وہ تم کر رہے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا نہ کرو۔ تم بار بار اس طلسم میں جا رہے ہو جسے ہندوستان کہتے ہیں۔ وہاں زر و جواہرات ہیں، عورت کا حسن ہے، اور یہ حسن بے حجاب ہے۔ وہاں کے پیڑ پودوں میں حسن ہے۔ اگر تم اور تمہارے سالاروں اور تمہارے کمانداروں نے اپنے ذہن اور دل اس طلسم سے آزاد رکھے تو تم وہ قلعہ تعمیر کر سکو گے جس کی دیواروں سے کفر ٹکرا ٹکرا کر اپنا سر پھوڑتا رہے گا۔ کبھی کبھار میری فوج کا کوئی فرد کسی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، سلطان محمود نے کہا، اسے باقاعدہ مسلمان کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سلسلہ چلتا رہے یا اسے روک دوں؟ ایک حکایت سنو گے محمود؟ شیخ خرقانی نے کہا، میری جوانی میں میرے والد بزرگوار مرحوم و مغفور کا ایک مرید ہوا کرتا تھا، تاجر تھا اور دولت مند بھی۔ وہ کسی ملک سے چیتے کا بچہ لے آیا۔ میں نے دیکھا تھا، بڑا پیارا تھا، بلی کا بچہ لگتا تھا۔ وہ شخص اسے گود میں بٹھا کر دودھ پلایا کرتا تھا، اپنے بستر میں سلایا کرتا تھا۔ بچہ بڑا ہوا تو اسے پرندوں اور غزال کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ وہ جدھر جاتا چیتا اس کے ساتھ ہوتا۔ چیتے کو اپنے مالک کی بو کے ساتھ بھی پیار تھا۔ ایک روز یہ شخص میرے والد بزرگوار کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بازو کوہنی سے کلائی تک پٹیوں میں باندھ رکھا تھا۔ کہنے لگا، چیتے نے کاٹ کھایا ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ تو تم سے پیار کرتا تھا۔ وہ شخص بولا، اس نے پیار سے ہی کاٹا ہے، لیکن دانت گوشت میں اتر گئے ہیں اور کھال اتر گئی ہے۔ بڑی مشکل سے خون بند ہوا ہے، جسم سے آدھا خون بہہ گیا ہے۔ وہ چلا گیا تو والد نے مجھے کہا، کچھ سمجھے ہو حسن؟ درندوں کے پیار میں بھی درندگی ہے، اور چیتا اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ انسان کو اپنا دشمن سمجھے۔ محمود، ہندو اور یہودی وہ درندے ہیں
جن کے پیار میں بھی درندگی ہے، اور وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ مسلمان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ تم خود سوچ لو کہ مسلمان ہندو عورتوں کے ساتھ شادی کریں یا نہ کریں، ایک دوسرے کے جسموں سے لذت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر فطرت اس لذت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ سلطان محمود نے ایسا حکم تو جاری نہیں کیا تھا کہ کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، البتہ اس نے سالاروں اور فوج کے ساتھ جانے والے اماموں سے کہا تھا کہ وہ فوجیوں کو ہندو لڑکیوں میں دلچسپی نہ لینے دیں۔ اس کے باوجود بڑے ہی خاص حالات میں کوئی فوجی کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ ان میں کماندار ذوالقر نین بھی تھا۔ اس لڑکی سے جو رتن کماری سے رضیہ بن گئی تھی، سالار ابوالقدر سلجوقی بھی متاثر ہو گیا تھا، اور امام بھی۔ لڑکی قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ یہ خبر سلطان محمود تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے کسی نمایاں رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان سے قاصد باقاعدگی سے غزنی جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ رپورٹیں بھی سلطان کے پاس جاتی تھیں جو ہندوستان میں بکھرے ہوئے جاسوس فراہم کیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق لاہور کا مہاراجہ اپنی فوج سمیت راجدھانی سے غائب تھا۔ وہ دریائے جمنا اور گنگا کے دوآبہ سے باہر شمالی جنگلات میں کہیں روپوش تھا۔ جاسوسوں کو اس کے ارادوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ ارادوں کی تکمیل کا منصوبہ کالنجر میں بن رہا تھا۔ وہاں کے مہاراجہ گنڈا کے محل میں گوالیار کا راجہ ارجن اور لاہور کا مہاراجہ تلوچن پال بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ گوبند نام کا ایک ہندو اور کالنجر کا بڑا پنڈت بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ مہاراجہ کنوج راجیہ پال دھوکہ دے گیا ہے، اور اس نے خود مختاری کے پردے میں سلطان محمود کی غلامی قبول کر لی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ راجیہ پال کو کس طرح سلطان محمود کے خلاف کیا جائے۔ بحث جب زیادہ گرم ہوئی اور یہ مہاراجے باتوں پر ہی زور دینے لگے تو ان کے درمیان سونے کی چوڑیاں آ پڑیں۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا۔ ان کی نظریں ذرا اوپر اٹھیں اور کمرے کے اندر کھلنے والی شاہ نشین کے باریک ریشمی پردے پر رک گئیں۔ یہ شاہ نشین بالا خانے پر تھی۔ وہاں دربار عام کے دوران رانیاں اور راجکماریاں بیٹھا کرتی تھیں۔ اس باریک پردے کے پیچھے ایک عورت کھڑی نظر آ رہی تھی جو سر تپا برہنہ تھی۔ سب کی نظریں جھک گئیں۔ یہ چوڑیاں پہن لو۔ پردے کے پیچھے سے عورت کی آواز آئی، نظریں مت جھکاؤ، میں تمہاری عزت ہوں، میں بھارت ماتا ہوں، میں اندرا دیوی ہوں، دیکھ لو مجھے، میں ننگی ہوں، تم نے مجھے ننگا کر دیا ہے، تم میں شرم نہیں رہی، نظریں کیوں جھکا لی ہیں؟ وہ مہاراجہ گنڈا کی رانی تھی۔ گنڈا غصے سے اٹھا۔ یہاں سے چلی جاؤ شکنت، اس نے کہا، میں اب تمہارے سامنے اس وقت آؤں گا جب شیو جی اور ہری کرشن مہاراج کی توہین کا انتقام لے چکا ہوں گا۔ جب تک غزنی کا ایک بھی سپاہی بھارت ماتا میں موجود ہے، مجھ پر تمہارا چہرہ اور جسم حرام ہے۔ تمہاری رگوں میں راجپوتی خون کی جگہ شراب دوڑ رہی ہے، رانی نے کہا۔ تم غیرت والے ہوتے تو اس محل میں بیٹھے شراب نہ پی رہے ہوتے۔ تم ان جنگلوں میں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں تم نے ماؤں کے سپوت مسلمانوں سے مروا دیے ہیں؟ تم ان مندروں کے ملبے تلے دب کر مر کیوں نہیں گئے جنہیں ناپاک مسلمانوں نے تباہ و برباد کیا ہے؟ رانی شکنت، مہاراجہ گنڈا گرج کر بولا، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دور میں پنڈت مہاراجوں اور ان کے فوجی افسروں پر چھائے رہتے تھے۔ بعض علاقوں میں ان کا حکم چلتا تھا۔ اس نے رانی کو ایسے پردے کے پیچھے برہنہ کھڑے دیکھا جہاں سے وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ آگ بگولے کی طرح اٹھا اور مہاراجوں سے مخاطب ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ رانی کیوں نہیں جاتی؟ اس نے ایسی آواز میں کہا جس میں غصہ بھی تھا اور طنز بھی۔ میں کہتا ہوں رانی اسی حالت میں ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتی تاکہ ہم اچھی طرح دیکھ سکیں کہ ایک ننگی بے مذہب اور بے غیرت قوم کیسی ہوتی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، تم نے باتوں کے سوا کیا کیا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تلواریں پنڈتوں اور عورتوں کو دے دو کہ وہ لڑیں، اور تم یہاں شراب پیو اور ناچنے والیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ؟ اب تو دیوتاؤں کو تمہاری قسموں کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ اس نے اوپر دیکھا اور بولا، چلی جاؤ رانی، میں ان مہاراجوں کے ہاتھوں پر پسینے کے قطرے دیکھ رہا ہوں، شاید ندامت کے یہ قطرے ان کے خون کو گرما دیں گے۔ رانی چلی گئی اور پیچھے ایسا سکوت چھوڑ گئی جس میں غزنی کی فوج کے لیے طوفان پرورش پا رہا تھا۔ تینوں مہاراجے ایک دوسرے سے آنکھ ملانے سے گھبرا رہے تھے۔
قنوج کے قلعے میں غزنی کی فوج کی نفری پوری 1000 بھی نہیں۔ پنڈت نے کہا، تم حملہ کرو تو لڑائی کے بغیر اس نفری سے ہتھیار ڈلوا سکتے ہو، ان کی مدد کرنے کون آئے گا؟ ان 1000 کو مار لو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ گوالیار کے راجہ ارجن نے کہا، محمود طوفان کی طرح آئے گا اور ایسا انتقام لے گا جسے ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لڑائیاں لڑنا اور لڑانا آپ کے بس کی بات نہیں پنڈت جی مہاراج۔ مہاراجہ گنڈا نے کہا، ہمیں سلطان محمود کی جنگی طاقت کو بیکار کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم سب مل کر غزنی پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ منبع بند کرنا ہے جہاں سے یہ سیلاب آتا ہے۔ آپ کے لیے ممکن نہیں، پنڈت نے کہا۔ لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کے دادا مہاراجہ جے پال نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے اور ان کا کیا حشر ہوا تھا؟ یہی نہ کہ چیتا پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ میں مہاراجہ ترلوچن پال سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان متھرا کو صاف کر گئے، بلند شہر اور مونج کو تباہ کر گئے اور انہوں نے قنوج پر قبضہ کر لیا۔ مہاراجہ لاہور نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو قریب ہی جنگل میں چھپائے رکھا اور دوسروں کو لڑنے کی شہ دیتے رہے۔ میں جو چال چلنا چاہتا تھا اس کا مجھے موقع نہیں ملا، لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال نے کہا۔ میں غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنا چاہتا ہوں، مگر کسی بھی جگہ لمبا مقابلہ نہ ہوا۔ محمود ایک ایک دن میں ایک ایک قلعہ فتح کرتا گیا۔ قنوج سے راجیہ پال پہلے ہی بھاگ گیا تھا، میں نے دشمن کی پیٹھ دیکھی ہی نہیں۔ ترلوچن پال، مہاراجہ گنڈا نے کہا، مجھے آپ کی یہ چال پسند نہیں آئی۔ اگر آپ اپنی فوج غزنی کے سلطان کے راستے میں لے آتے تو وہ اتنی جلدی آگے نہ بڑھتا، حالات کچھ اور ہوتے۔ مہاراجہ ترلوچن پال کی چال کو میں سمجھتا ہوں، پنڈت نے کہا۔ یہ اپنی فوج گنگا جمنا کے دوآبہ میں صرف اس لیے پھرتے رہے کہ جنگ کو لاہور سے دور رکھیں اور دوسروں کو لڑاتے رہیں۔ ترلوچن پال بڑک اٹھا اور چلا کر کہنے لگا کہ اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ میں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، پنڈت نے کہا، لیکن ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ اب آپ اپنی فوج سامنے لے آئیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ آپ غزنی کے باجگزار نہیں ہیں۔ اس محفل کی صورت اجلاس کی تھی۔ اجلاس کی صورت ہنگامہ خیز ہو گئی۔ تب وہ آدمی بولا جو فوجی نہیں تھا، اس کا نام گوبند تھا۔ اگر آپ جیسے 10 اور مہاراجے اپنی فوجیں لے کر آ جائیں تو بھی غزنی والوں کو شکست نہیں دے سکتے، گوبند نے کہا۔ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ میری عقل اور ذہانت کی تعریف نہیں کریں گے کہ قنوج کے قلعےدار سالار ابوالقدر کے ساتھ دوستی جتنی میری گہری ہے اتنی اس کے اپنے کسی آدمی کے ساتھ نہیں۔ وہ مجھے اپنا جاسوس سمجھتا ہے، مگر میں اس کے سینے میں سے راز نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی آنکھیں اور کان ہوں۔ یہ میں اس لیے جتا رہا ہوں کہ آپس کی چپکلش کو بھول کر آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ سب خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب گوبند کی قابلیت کے مداح تھے، وہ ان کا جاسوس تھا۔ یہ انہیں صحیح اور ہر وقت خبریں دیتا رہتا تھا۔ اس نے سالار ابوالقدر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہندو اسے اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وہ دوہری یا دوغلی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کے اس فریب سے نہ ہندو مہاراجے واقف تھے، نہ غزنی کے فوجی حکام جو قنوج کے قلعے میں مقیم تھے۔ وہ دونوں سے دولت سمیٹ رہا تھا۔ اب وہ مہاراجوں کے اجلاس میں بیٹھا انہیں بتا رہا تھا، آپ پہلے ہی یہ مشورہ رد کر چکے ہیں کہ قنوج پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہاں غزنی کی فوج صرف 1000 ہے۔ آپ آئندہ اس اقدام کو ذہن میں نہ لانا۔ راجیہ پال کی نئی راجدھانی باری کو بھی غزنی والوں نے اپنا فوجی اڈہ بنا لیا ہے۔ وہاں اتنا امن اور سکون ہے کہ قنوج سے جو ہندو خاندان بھاگ گئے تھے وہ باری میں آباد ہو گئے ہیں۔ راجیہ پال کی فوج بھی وہیں ہے جسے غزنی کے فوجی تربیت دے رہے ہیں۔ غزنی والوں کا سلوک اتنا اچھا ہے کہ اب تک کئی ہندو فوجی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہندوؤں کی جوان لڑکیاں بھی اسلام قبول کر رہی ہیں۔ راجیہ پال کا بیٹا لچھمن پال بھی وہیں ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ اس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی جوش مار رہی ہے، مگر وہ اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ غزنی والوں کا دوست ہے۔ میں نے وہاں کے حالات کا جو جائزہ لیا ہے، ان کے پیش نظر مجھے اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے
کہ راجیہ پال کو ایسے خفیہ طریقے سے قتل کرایا جائے کہ غزنی والوں کو شک تک نہ ہو کہ اسے آپ نے قتل کرایا ہے۔ مہاراجہ گنڈا نے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، میں یہی سوچ رہا تھا، اگر راجیہ پال مر جائے یا مارا جائے تو ہم اس کے بیٹے لکشمن پال کو اپنے ساتھ اس طرح ملا سکتے ہیں کہ یہ غزنی والوں کا دوست بنا رہے، اور جب ہم سب اپنی فوجوں کی ایک متحدہ فوج بنا لیں تو لکشمن پال غزنی کے فوجی حاکموں کو قید میں ڈال کر اعلان کر دے کہ وہ غزنی کا باج گزار نہیں اور اسے غزنی کی اطاعت قبول نہیں۔ سلطان محمود فوج کشی کرے گا، ہم اب قلعہ بند ہو کر نہیں لڑیں گے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی اور طے ہوا کہ مہاراجہ راجیہ پال کو قتل کر دیا جائے، مگر اصل مسئلے کا حل کسی کے پاس نہ تھا کہ قتل کون کرے اور کس طرح کرے۔ گوبند نے کہا کہ راجیہ پال مسلمانوں کا قیدی ہے اور اس کے محافظ جیش میں 3-4 غزنی کے فوجی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کے دربار کی کسی ناچنے گانے والی سے اسے زہر دلایا جائے۔ یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ راز فاش ہو جائے گا، کوئی پیشہ ور عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ ایک طریقہ میرے ذہن میں آیا ہے، پنڈت نے کہا، مجھے آپ اپنا ایلچی بنا کر مہاراجہ راجیہ پال کے پاس بھیجیں، میرے ساتھ آپ کچھ اور آدمی بھی بھیجیں گے۔ میں باری سے باہر خیمہ زن ہو جاؤں گا اور راجیہ پال کو پیغام بھیجوں گا کہ کالنجر کا ایلچی آیا ہے اور وہ اپنی خیمہ گاہ میں مہاراجہ کو مدعو کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ آ گیا تو میں اسے وہ زہر دوں گا جو آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ وہ 2-3 روز بعد بیمار پڑ جائے گا، کسی کو شک تک نہ ہوگا کہ اسے زہر دیا گیا۔ 15 دنوں تک وہ پیٹ کی بیماری سے مر جائے گا، لیکن زہر دینے سے پہلے میں اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ غزنی والوں کا دوست بنا رہے، لیکن وقت آنے پر انہیں ایسا دھوکہ دے جیسے پیٹھ میں خنجر مارا جاتا ہے۔ میں دیکھ لوں گا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گا یا سلطان محمود کو۔ میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ غزنی والے اسے باہر نہیں جانے دیں گے، گوبند نے کہا، آپ کوشش کر دیکھیں، میں سالار ابوالقدر کے اعتماد کا آدمی ہوں، مجھے بھی راجیہ پال سے ملنے کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، مہاراجہ راجیہ پال خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا نشئی ہے، اگر آپ 2-3 لڑکیاں ساتھ لے جائیں اور کسی طرح اس کے کان میں ڈال دیں کہ آپ جو تحفے لائے ہیں ان میں اس کی پسند کا مال بھی ہے، تو وہ غزنی والوں کی منت سماجت کر کے بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے، گوالیار کے راجہ ارجن نے کہا، اور کوئی بھی راجیہ پال کو قتل کرے، میں اسے سونے سے اور جاگیر سے مالا مال کر دوں گا اور اسے اپنی حسین لڑکی ہمیشہ کے لیے دے دوں گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے گوبند کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم یہ کام کر سکتے ہو، تم وہاں کے بھیدی ہو، کوئی راستہ کوئی طریقہ نکال لو گے۔ پنڈت مہاراج بھی چلے جائیں، دونوں میں جو بھی کامیاب ہو گیا وہ میری ریاست کا سب سے زیادہ امیر اور سب سے بڑی جاگیر اور سب سے خوبصورت داشتہ کا مالک ہوگا۔ اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چند دنوں بعد گوبند قنوج کے قلعے میں سالار ابوالقدر سلجوقی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ کالنجر میں کیا منصوبہ بنا ہے۔ وہاں جو باتیں ہوئی تھی وہ سب سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ مہاراجہ راجیہ پال کے حفاظتی انتظامات اور سخت کر دیے جائیں۔ لاہور کے مہاراجہ تلوچن پال کی فوج کہاں ہے؟ سالار سلجوقی نے پوچھا۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں، گوبند نے جواب دیا، ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ کس مقام پر ہے، ہو سکتا ہے وہ لاہور واپس چلا جائے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک آدمی وہی ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، راجیہ پال کو یہ تمام مہاراجے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ہر ملازم، محافظ یا دربار کے ہر آدمی کو نہیں پہچانتا، میں سب کو پہچانتا ہوں، مجھے اس کے قریب کہیں رہنے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی دھوکے میں قتل کر دے۔ اس کے بیٹے لکشمن پال کو اس سے دور رکھا جائے اور اس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ گوبند کی اب کوشش یہ تھی کہ اسے راجیہ پال کے قتل کا موقع مل جائے، کیونکہ اسے بہت بڑے انعام کی توقع تھی، مگر سالار سلجوقی نے اسے اتنی ہی اجازت دی کہ وہ راج محل کے ارد گرد بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتا ہے، تنہائی میں راجیہ پال سے نہیں مل سکتا۔ سالار سلجوقی کے لیے گوبند کی لائی ہوئی اطلاعیں قیمتی تھیں۔ اس نے گوبند کو انعام و اکرام دے کر کہا کہ وہ باری چلا جائے اور راج محل کے قریب رہ کر مشکوک آدمیوں پر نظر رکھے۔ کماندار ذوالقرنین کو سالار سلجوقی نے پیغام بھیجا کہ راجیہ پال سے کوئی ایلچی ملنے آئے
تو اسے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ 3-4 روز بعد کالنجر کا پنڈت ایلچی بن کر پہنچ گیا اور اس نے راجیہ پال کو پیغام بھیجا کہ ایلچی اسے باہر ملنا چاہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پیغام لانے والے کو راجیہ پال کے پاس جانے ہی نہ دیا۔ پنڈت مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو گوبند اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ راجیہ پال مسلمانوں کا قیدی ہے اور اس پر پابندیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ راجیہ پال کے قتل کا انتظام کرے۔ گوبند مہاراجوں کا بھی نمک خوار تھا۔ اس نے ان پر مزید اعتماد پیدا کرنے کے لیے پنڈت سے کہا کہ وہ راجیہ پال کے بیٹے لچمن پال کو اپنے ساتھ لے جائیں، ورنہ سالار ابوالقدر سلجوقی اسے قید کر دے گا۔ گوبند نے پنڈت کو بتایا کہ لچمن پال میں جوانی کا خون ہے، اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے غزنی والوں کو اس کی نیت پر شک ہو گیا ہے اور وہ اس کی نظر بندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں سے گوبند لچمن پال کے پاس گیا اور اسے بھی یہی باتیں بتائیں۔ لچمن پال چوری چھپے چلا گیا اور گوبند سے کہہ گیا کہ وہ اس کے باپ کو قتل کرا دے۔ اس نے بھی گوبند کو ایسا انعام دینے کا وعدہ کیا جس سے گوبند کا چہرہ اور زیادہ روشن ہو گیا۔ سالار ابوالقدر سلجوقی نے ایک قاصد غزنی کو اس رپورٹ کے ساتھ روانہ کر دیا جو اسے گوبند نے دی تھی۔ اس نے پیغام میں یہ بھی لکھوایا کہ یہاں کے مہاراجوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہوگا کہ فوج کا ایک سوار دستہ بھیج دیا جائے تاکہ محاصرے یا حملے کی صورت میں مزید فوج آنے تک دشمن کو روکا جا سکے۔ ادھر گوبند نے راجیہ پال کے راج محل میں آنے جانے کی اجازت حاصل کر لی تھی اور وہ اب اس سوچ میں رہنے لگا کہ راجیہ پال کو کس طرح قتل کیا جائے۔ وہ چونکہ ہندو تھا اس لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ تھا، وہ مندر میں بھی جاتا تھا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے اس نے مندر کے پنڈت کے ساتھ گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے اور اس کے ساتھ راجیہ پال اور سلطان محمود کی باتیں بھی کر لیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مذہب پرست ظاہر کرتا تھا۔ ایک روز پنڈت نے اسے بتایا ایک ہندو لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے اور اب کماندار ذوالقرنین کی بیوی ہے۔ مجھے ہندو عورتوں نے بتایا ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گئی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مت اس کے دل سے پوری طرح نہیں نکلا۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ اسے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھتی ہے، مگر جب وہ خاوند سے ہٹ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو ہندو نظر آتی ہے۔ اس نے عورتوں کو یہاں تک کہا ہے کہ اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ہندو عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کرتی رہا کرے۔ اس بہانے وہ ہندو عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے لیکن اسلام کی کوئی بات نہیں کرتی۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ اسے کس طرح مسلمانوں سے نجات دلائی جائے۔ دراصل ہندو مت اس کے خون میں بچپن سے شامل کر دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اس پر ایسا احسان کیا ہے کہ وہ اسی کی ہو کے رہ گئی ہے۔ گوبند کے کان کھڑے ہوئے، اس کا دماغ شیطانیت سے بھرا ہوا تھا اور وہ بڑا ذہین انسان تھا۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ کیا اس لڑکی کو راجیہ پال کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ اسے وہ ان عورتوں سے ملا دے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کیا کرتی ہے۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ وہ 2 عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کے لیے بھی چلی جایا کرتی ہے اور ذوالقرنین کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ 2-3 روز بعد رضیہ 2 ہندو عورتوں کے ساتھ دریا کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں درختوں اور جھاڑیوں کا جنگل تھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی اور سر کے بال کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ چہرے سے وہ مسلمان لگتا تھا مگر اس کے لباس اور حلیے سے شک ہوتا تھا کہ وہ ہندو سادھو یا رشی ہے۔ اس نے رضیہ اور اس کے ساتھ 2 عورتوں کو دیکھا تو سر اٹھایا۔ وہ انہیں بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب عورتیں اس کے قریب سے گزریں تو اس نے انگلی اوپر اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکی تو اس نے انہیں بٹھا لیا اور نظریں رضیہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ رضیہ کی نظریں جیسے اس شخص کی نظروں میں جکڑی گئی ہوں۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رضیہ کے سر پر رکھ دیے اور دونوں انگوٹھوں سے اس کی پیشانی کو آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ عورتوں نے دیکھا کہ رضیہ کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور وہ سادھو کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھے ہوئے تھی۔ اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ روح بھٹک رہی ہے، سادھو نے ایسی آواز میں کہا جو بلند سرگوشی تھی۔ روح کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور ہے۔
روح پاک اور جسم ناپاک ہے۔ ایک آنکھ میں کشن مراری اور دوسری آنکھ میں گھپ اندھیرا ہے۔ اگلا جنم بڑا کٹھن ہے، لومڑی کا روپ ملے گا، لوگ مکار لومڑی کہیں گے۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا، اس نے سر جھٹک کر کہا، جاؤ چلی جاؤ، ایسی روحیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ پریشان اور مضطرب ہو گیا، اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لہجے میں کہنے لگا، میں نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکو گی، ایک آنکھ کے اندھیرے میں کیا ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گی، جاؤ۔ مندر اور مسجد کے درمیان اندھیرا ہے، اس میں ٹھوکریں کھاتی رہو، اپنا انجام مت پوچھو، سنو گی تو مر جاؤ گی، مرو گی نہیں تو پاگل ہو جاؤ گی۔ اس کی پریشانی، بے چینی اور اضطراب اور انداز میں پراسرار تاثر تھا، اور جس طرح اس نے رضیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مترنم سی سرگوشی میں بات کی تھی، اس میں کچھ ایسا اثر تھا جیسے رضیہ ہیپنوٹائز ہو گئی ہو۔ وہ فطرتاً ہندو تھی، اس کے ساتھ ہندو عورتیں تھیں۔ ہندو توہم پرست قوم ہے اور توہم پرستی ان کا مذہب ہے۔ ان پر ایسا اثر طاری ہو گیا کہ وہ سادھو کے آگے سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ رضیہ کو ذوالقرنین کی محبت نے مسلمان تو کر لیا تھا، لیکن اس کی فطرت سے ہندو مت نہیں نکلا تھا۔ سادھو کے اشارے واضح تھے، وہ سمجھ گئی کہ اس نے مسلمان ہو کر گناہ کیا ہے اور اس کی سزا اسے یہ ملے گی کہ اگلے جنم میں وہ لومڑی بنے گی۔ یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ان عورتوں نے سادھو کی مٹھی چاپی شروع کر دی، وہ بولتا ہی نہیں تھا، بولا تو اس نے بھجن گانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے بات کی، اس لڑکی یعنی رضیہ کو دریا پر مت لے جاؤ۔ سادھو نے مخمور آواز میں کہا، متھرا کا مگرمچھ اسے سالم نگل لینے کے لیے آ گیا ہے، ہم نے ویسے ہی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، ہوا میں ایک بو آئی تھی جسے دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ان بدروحوں کی بو ہوتی ہے جو اپنے گناہوں کی آگ میں جل رہی ہوتی ہیں۔ تم قریب آئی تو یہ بو ہمیں اس لڑکی کے جسم سے آئی، اس کی روح جو مرنے کے بعد بدروح بن جائے گی، زندگی میں ہی جل رہی ہے۔ رضیہ نے گھبراہٹ اور خوف کے لہجے میں کہا، ہاں رشی جی، میں گناہگار ہوں، میں بہت بے چین ہوں۔ ایک وہ انسان ہے جس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے، دوسرا قبضہ میرے مذہب کا ہے، میں نادان اور مجبور ہوں۔ مگر پاپ جو ہو چکا ہے اس کی سزا سے کیسے بچو گی؟ کیسے بچوں؟ رضیہ نے پوچھا، مجھے بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ روح کو سزا سے بچانے کے لیے میں اپنا جسم چتا پر جلا لوں گی، اگلے جنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دے دوں گی۔ ہم بتاتے ڈرتے ہیں، سادھو نے کہا، ہمت ہے تو سنو، پانی سے دور رہو، قربانی ایک جان کی دینی ہے، لیکن وہ جان تمہاری نہیں ہوگی۔ سادھو نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ کچھ دیر بعد بولا، بہت برے آدمی کا خون کرنا ہے، مہاراجا کا خون، پاپی کا خون، ایسے مہاراجے کا خون جس نے اپنے بھگوان کو مسلمانوں کے حوالے کیا اور آج ان کی نظربندی میں خوش ہے۔ سنو لڑکی، نجات چاہتی ہو تو اپنے مہاراجا کو قتل کرو، پھر اپنے خاوند کو قتل کرو۔ پہلے مہاراجا کے خون کا تلک اپنے ماتھے پر لگاؤ، پھر اس پر اپنے خاوند کے خون کا تلک لگاؤ، پھر مندر میں چلی جانا، تمہیں ایک اشارہ ملے گا، روشنی نظر آئے گی، تمہاری نجات کی نشانی ہوگی۔ قتل؟ رضیہ کی آنکھیں ٹھہر گئی، اس نے سرگوشی کی، قتل نہیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔